اور پاکستان کے نیشنل ایگزسٹنس کے ڈائلیما کا ایک اس کے ساتھ مزید پہلو یہ ہے، یہ واحد ملک ہے دنیا کا جس کو اپنی پیدائش کے ساتھ ہی اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کی دشمنی ملی ہے۔ بھارت ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا نا، ایک دن کا فرق ہے، ہم 14 اگست کو آزاد ہو گئے، وہ 15 اگست کو ہوئے، اور وہ ہم سے بہت بڑا ہے، اور اس کے گھٹی میں پاکستان دشمنی پڑی ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے وہ تو سمجھتے ہیں ہماری بھارت ماتا کے ٹکڑے کرا دیے، جیسے گائے کو اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ شہید کر دے یا اس کو جو ٹکڑے کر دے یا اسے ذبح کر دے تو وہ تو ہندو کے لیے تو ناقابل برداشت ہے، تو گو ماتا کی طرح یہ بھارت ماتا ہے، انہوں نے اس کے تقسیم کروا دیا، ٹکڑے کروا دیے، ان کی گھٹیوں کے اندر یہ دشمنی پڑی ہوئی ہے۔ اور پاکستان کے آئندہ کے ساری پالیسی جو ہے اس کا ایک اہم کارنر سٹون یہ تھا کہ بھارت سے کیسے بچے۔ لہذا یہ پس منظر ہے۔ اب اس میں میں آپ کے سامنے پاکستان کی 52.5 سالہ زندگی کے 3 ادوار جو ہیں بڑے بڑے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا دور ہے 30 سال کا، پھر 15 سال کا، پھر 7.5 سال کا، 52.5 بنیں گے۔ سن 47 سے سن 77 تک کے جو ہمارے 30 سال ہیں اس کے 4 سیلینٹ فیچرز ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں بھارت کے مقابلے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ ہم نے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا امریکہ کے ساتھ اور ہماری ساری پالیسیز اس کے مطابق بن گئیں۔ کولڈ وار میں ہم نے روس کے خلاف امریکہ کے ایجنٹ ہونے کا کردار ادا کیا۔ ہمارے ہاں سے U-2 فلائی کر کے گیا تھا جس پر شدید دھمکی دی تھی کرسچف نے، یاد ہوگا آپ کو، بڑا بیر سے وہ گیا تھا، انہوں نے اپنا اڈا یہاں بنایا ہوا تھا۔ بہرحال وہ اس کا ایک پس منظر ہے، وہ میں آپ کو سادہ ترین الفاظ میں بتا دوں اور سادہ ترین انسان کی زبانی۔ یہ سن 53 کی بات ہے، میں اس وقت جمعیت طلبہ کا ورکر تھا اور ناظم اعلیٰ تھا۔ لاہور آئے وزیر اعظم پاکستان، اس وقت کون تھے؟ خواجہ ناظم الدین، نہایت شریف انسان، سیدھا سادہ شریف آدمی۔ گورنر ہاؤس میں میں طلبہ کا ایک وفد لے کر ان سے ملنے گیا۔ اس زمانے میں ایک تجویز چل رہی تھی میڈو، امریکن اسپانسرڈ تھی، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن، کہ یہ جو روس کے جنوب میں جو مسلمان ممالک ہیں یہ مل کر ایک متحدہ محاذ بنا لیں تاکہ روس کی ایکسپینشن نہ ہو سکے، کمیونزم جو ہے نیچے کی طرف نہ آ سکے۔ میڈو، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن۔ میں گیا تو میں نے پہلے تو باتیں کی، کچھ طلبہ کے مسائل تھے، کچھ ملک کی سیاست کے اور مسائل تھے۔ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تحریک چلی تھی، اینٹی قادیانی تحریک، اور لاہور میں مارشل لا لگا تھا، اس طرح کی مختلف باتیں۔ آخر میں نے کہا کہ صاحب اب ہم کچھ بات آپ سے میڈو کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کس قسم کے معاہدے میں پاکستان کو جکڑ رہے ہیں؟ خواجہ صاحب نے بڑی سادگی میں نہیں، دیکھیے یہ آپ کا کام نہیں، آپ طالب علم ہیں، یہ آپ سے متعلق مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مجھے اس وقت اللہ نے کیسی کوئی ہمت دے دی، میں نے کہا، سردار عبدالرب رشتر بھی ساتھ ہی موجود تھے، انہوں نے ہی تعارف کرایا تھا کہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے یہ جماعت اسلامی کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، آپ کسی دارالعلوم سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ یہ خواجہ ناظم الدین سے ہمارا تعارف کرایا ان الفاظ میں کہ یہ جماعت اسلامی کا اسٹوڈنٹس ونگ ہے، یہ اسلامی جمعیت طلبہ، یہ اس کے لڑکے ہیں۔ خیر، میں نے اس وقت کہہ دیا کہ جناب خواجہ صاحب آپ تو یہ ہمیں ان بندھنوں میں باندھ کے چلتے بنیں گے، بعد میں ملک ہم نے سنبھالنا ہے، تو آپ ہمیں بتائیے تو صحیح کہ آپ ہمیں کن جکڑ بندیوں کے اندر جو ہے وہ باندھ رہے ہیں۔ اس شخص کی سادگی کا یہ نقشہ آج بھی میری نگاہوں کے اچھا ٹھیک ہے، فوراً بات کرنے کے، یا پہلے کہ نہیں آپ طالب علم ہیں، آپ کا اسے کیا سروکار، یہ حکومت کا یہ فورن پالیسی کا مسئلہ ہے، آپ سے اس کا کیا تعلق۔ لیکن میرے اس ایک جملے پر فوراً موم ہو گئے، اچھا دیکھیے اب انہوں نے 3 جملے کہے۔ دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان قائم رہے، پنڈت نہرو، پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان قائم رہے، یہ صغرا ہے، دوسرا جملہ کبرا ہے، اور دیکھیے نا ہم اکیلے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سیدھی بات، لہذا ہمیں کسی سہارے کی ضرورت ہے، لہذا ہم یہ راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ 3 جملوں کے اندر انہوں نے پاکستان کی یوں سمجھیے کہ فورن پالیسی جو رہی ہے آج تک جو رہی ہے، اب جو ہے ہمیں سلام کر کے چلا گیا ہے، چچا سام جو ہے سلام کر کے چلا گیا ہے، لیکن اب تک کی ہماری پالیسی کا یہ 3 جملے ہیں۔ بھارت تو نہیں چاہتا کہ پاکستان رہے، اور پاکستان خود از خود اپنی بنیاد پر بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا ہمیں تو سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ سہارا ہم نے تلاش کیا ویسٹ کا، مغربی بلاک کا، اگرچہ اس میں ایک اضافی فیکٹر یہ تھا مذہبی، کہ یہ جو کولڈ وار ہو رہی تھی اس میں امریکہ یا اس کے جو الائز تھے یورپین، ان میں مذہب کی اس درجے نفی نہیں تھی جتنی کہ کمیونزم میں ہوتی تھی۔ کمیونزم میں تو مذہب کو عوام کی افیون کہا گیا، اٹس دی اوپیم آف دی ماسز، اخلاق کے لیے کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، وہ تو معاشی حالات کے ساتھ اخلاقی قدریں بدل جاتی ہیں۔ تو گویا کہ الحاد اپنی آخری درجے میں کمیونزم میں تھا، اور وہ ویسٹ کے اندر بھی چاہے الحاد تھا، مغربی تہذیب تھی، عبادت تھی، پھر بھی مذہب ان کے ہاں کسی درجے میں چرچ ہیں، لوگ جاتے ہیں، خاص طور پر امریکہ میں تو آج بھی چرچ آباد ہیں، یورپ میں اور انگلستان میں تو وہ بالکل غیر آباد ہو چکے ہیں، لیکن امریکہ میں اب بھی آباد ہیں۔
تو اس پہلو سے بھی ہمارا جو ہے ایک زیادہ مناسبت قائم ہوتی تھی مغربی بلاک کے ساتھ. تو بہرحال پہلی بات اہم کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو باندھ لیا اور مغربی بلاک اور خاص طور پر امریکہ کے گھڑے کی مچھلی بن گئے. نمبر 2، اب یہ ذرا تھوڑی سی تلخ بات سامنے آ رہی ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں جن لوگوں